اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں ذات مطلق۔ کتاب ہے نظریہ رنگ و نور۔ یہ لفظ نظریہ جو ہے نا، اس کو سائنسی زبان میں تھیوری کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب سن لیں آج۔ نظریہ، نظر یہ ہے، نظر جس چیز پہ ٹارگٹ ہو، جس چیز کو ٹارگٹ بنا لیتی ہے وہ بندے کا نظریہ بن جاتا ہے۔ جب آپ اس کو لاک کر دیتے ہیں ٹارگٹ کو تو یہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ یعنی آپ کی ہماری نظر جب کسی چیز کو سمجھ کر، سن کر، سمجھ کر، سوچ کر اپنا لیتی ہے تو وہ اس پہ نظر پھر ٹکی رہتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم تو فلاں نظریہ فالو کرتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں نا، جیسے سارے مسالک ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، جتنے بھی مسالک ہیں، ان سب نے کیا کیا؟ ایک بات کو ایک بندے نے سمجھا، دوسرے لوگوں نے ان کو فالو کیا، ان کی بات کو نظریہ مان لیا، وہ رفتہ رفتہ عقیدہ بن گیا، عقیدے میں گرا لگ گئی، لاک ہو گیا وہ۔ تو یہ لاکنگ جو ہے، اس نے سارا نظام جو ہے ذہن کا، اس کو جام کر کے رکھ دیا۔ اب یہ جو نظریہ ہے، یعنی نظر کو ہم ایک بات پہ، اور وہ بات کیا ہے کہ ایک لمحہ ہے، اسی کی تقسیم ہے، اور وہ تقسیم جو ہے وہ یاد آیا، یہ جو لمحہ ہے اس کی تقسیم در تقسیم در تقسیم، یاد آیا؟ نظریے کا انتصاب بھی یہی تھا کہ زمان و مکان ایک لمحے کی تقسیم در تقسیم ہے، اور لمحے کی تقسیم اطلاع ہے، جو ہر آن لہروں کے ذریعے انسانی دماغ پر وارد ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم ہر آن لہروں کے ذریعے، یہ اطلاع جو ہے انسانی دماغ پر وارد ہوتی رہتی ہے، اور پھر ہم اگر ان اطلاعات کا سورس جاننا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ روحانی علوم ہے۔ اور یہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ چونکہ نظریہ جو ہے یہ سارے کا سارا قرآن پہ بیسڈ ہے، اس لیے قرآن پہ تفکر کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ سر دکھانا ضروری ہے۔ تو یہ ہر لمحہ مکان بھی ہے، یہ زمان و مکان، ہم لمحوں کو زمانیت مانتے ہیں، تو ہر لمحہ ایک مکان ہے، اور مکانیت اصل میں کیا ہے؟ وہ لمحات ہیں۔ مکانیت کیا ہے؟ لمحات ہیں۔ اب لمحات میں ایسی ترتیب پائی جاتی ہے جو مکانیت کی تعمیر کرتی ہے۔ لمحات میں ترتیب پائی جاتی ہے، اور ایسی ترتیب کہ وہ کنسالیڈیٹ ہو کر سالیڈیفیکیشن کا روپ دھار کر مکانیت کی تعمیر کرتی ہے۔ اب گویا تمام مکانیت جو ہوتی ہے یہ لمحات کی گرفت میں ہوتی ہے، اور لمحات ایسی بندش کرتے ہیں جن کے اندر مکانیت خود کو مقید محسوس کرتی ہے، یعنی مکانیت لمحات میں قید ہے۔ اور جہاں تک لمحات کی حرکت کا تعلق ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کے علم میں حاضر ہے۔ یعنی لمحات کی حرکت
کہ جتنے بھی پاسبل رنگ یا ڈھنگ یا زاویے یا سمتیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے علم میں ہے. مکانیت پہ اللہ کی پوری گرفت ہے. ایسا کوئی لمحہ جو زنجیر بن کر کائنات میں مکانیت کی تخلیق کرتا ہے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. لمحات کے دو رخ ہیں. اب لمحات کیا ہیں؟ ان کے دو رخ ہیں. ایک رخ لمحات کا باطن ہے اور دوسرا رخ لمحات کا ظاہر ہے. اب لمحات کا باطن جو ہے یہ یک رنگی ہے، لیکن لمحات کا ظاہر جو ہے یہ کل رنگی ہے. اب یک رنگی اور کل رنگی. پھر یک رنگی سے اوپر جو ہے وہ بے رنگی ہے اور بے رنگی سے اوپر ہے ورائے بے رنگ. ٹھیک ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ لمحات کا ظاہر جو ہے یہ ہے رنگینی، یعنی ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس لمحات کے اس رخ میں ہوتا ہے. وہ رخ جو ظاہری ہے اور وہ رنگینی ہے، لیکن وہ رخ جو نظروں سے اوجھل ہے وہ ہے لمحات کا باطنی رخ اور وہ یک رنگ ہے. لمحات کے دو رخ ہیں. ایک لمحے کا ظاہری رخ ہے، جو ظاہری رخ ہے یہ رنگینی ہے یعنی ساری مکانیت اس میں، اور جو یک رنگی ہے یعنی لمحات کا باطن جو ہے وہ نظروں سے بھی اوجھل ہے اور اسی کا نام یک رنگی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ ذرا سا ذہن کو ڈھیلا چھوڑ کے اس بات کو سمجھیں کہ باہر کے رنگ آپ کے اندر کی یک رنگی کی وجہ سے. کل جو مثال عرض کی تھی کہ روشنی میں یہ چیزیں دکھ رہی ہیں، یہ چیزیں جو دکھ رہی ہیں یہ اس روشنی کی وجہ سے ہے جو یک رنگ ہے. تو گویا یک رنگی کیا ہے؟ یہ ہمارا اپنا باطن ہے یا لمحات کا باطن ہے، یعنی جو لمحے ہمارے اندر گزر رہے ہیں وہ ہیں، اور جو باہر ہم دیکھ رہے ہیں وہ مکانیت دیکھ رہے ہیں. اب ایک طرف کائنات پوری کی پوری لمحات کی گرفت میں اور دوسری طرف کائنات میں موجود تمام افراد لمحات کی گرفت میں. اب یہ گرفت کے بھی دو درجے بتا دیے کہ ایک طرف لمحات پوری کائنات کو گرفت میں لیے ہوئے ہیں اور دوسری طرف تمام افراد وہ بھی لمحات کی گرفت میں. کائنات کا لمحات کی گرفت میں ہونا اور ساتھ میں افراد کائنات کا بھی لمحات کی گرفت میں ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ لمحات بیک وقت دو طرح سے حرکت کرتے ہیں. اب ایک حرکت کائنات کی ہر شے میں الگ الگ واقع ہوتی ہے اور دوسری طرف وہ تمام افراد کو ایک نقطے سے منسلک اور مربوط رکھتی ہے. الگ الگ واقع ہونے والی حرکت، یہ جو افراد میں یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں یہ دراصل کیا ہیں؟ اس شعور کی تعمیر کرتی ہے. یہ جو الگ الگ ہو رہی ہیں حرکتیں، یہ حرکات اس شعور کی تعمیر کر رہی ہیں جو شے کو اس کی منفرد ہستی کے دائرے میں موجود رکھتا ہے. یعنی جو حرکت الگ الگ واقع ہو رہی ہے، زید عمر بکر میں علیحدہ علیحدہ حرکت ہو رہی ہے، وہ دراصل وہ شعور بنا رہی ہے جو اس زید کو، بکر کو، عام کو،
خربوزے کو، تو امرود کو، تو کرسی کو، تو میز کو، یہ ساروں کو ان کی اپنی اپنی ہستی کے دائرے میں موجود رکھتا ہے. یہ کام کر رہا ہے شعور. اور شعور بن کیسے رہا ہے؟ کہ وہ لمحات کی حرکت سے بن رہا ہے. دوسری حرکت جو ہے وہ کائنات کی تمام حرکتوں میں جاری و ساری ہے. وہ اس شعور کی تعمیر کر رہا ہے جو کائنات کی ہر شے کو ایک دائرے میں حاضر رکھتا ہے. یعنی بات وہی ہے کہ ایک طرف لمحات افراد کو بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف چونکہ افراد سے نوعیں اور نوع سے پھر کائنات بنتی ہے، تو گویا لمحات نہ صرف انفرادی سطح پہ بلکہ اجتماعی سطح پہ بھی اس کو اپنی گرفت میں رکھتے ہیں یا اس کو اپنی اپنی ہستی کے دائرے میں رکھتے ہیں. اب لمحات کے ایک رخ میں کائنات انفرادی طور پر الگ الگ موجود ہیں، اور دوسری طرف شکل و صورت کے اعتبار سے یکساں ہونے کے باوجود شعوری دائرے میں الگ الگ ہیں. دوسری طرف لمحات میں تمام افراد کے شعور ایک ہی نقطے میں مرکوز بھی ہیں. اس طرح ایک طرف انفرادی شعور ہے اور دوسرا اجتماعی شعور ہے. یعنی لمحات دونوں طرف ایگزرٹ کرتے ہیں، ایک انفرادی سطح پہ اور ایک اجتماعی سطح پہ. اب ہر فرد بحیثیت فرد کے ایک نوع سے تعلق رکھتا ہے، تو گویا ایک نوع بھی ہے. جیسے ہمارے بابا آدم جو ہیں وہ پوری نوع تھے، اور ہر نوع پھر بحیثیت نوع کے ایک فرد بھی ہے. یعنی پوری کی پوری نوع وہ ایک فرد بھی ہے، اور آگے نوع میں افراد بھی ہیں. یعنی جب نوع فرد ہے، یعنی نوع فرد کی شکل میں، تو وہ شعور ہے. اور جب نوع اجتماعی حیثیت میں لی جاتی ہے یا اس پہ سوچا جاتا ہے یا اس کو سمجھا جاتا ہے، تو وہ لاشعور ہے. گویا فرد شعور ہے اور نوع لاشعور ہے. ہر فرد یعنی دو رخوں میں حرکت کر رہا ہے. جب وہ اپنی نوع میں حرکت کرتا ہے تو گویا وہ لاشعور میں، اور جب وہ نوعی اعتبار سے انفرادی حرکت کرتا ہے تو وہ شعور ہے. بات مشکل نہیں ہے، سمجھنے میں تھوڑی سی توجہ چاہیے. ہر فرد دو رخوں میں حرکت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ نوعی طور پہ حرکت کرتا ہے تو دیکھیں نا، نوع میں کوئی نام نہیں ہوتا. زید، عمر، بکر کوئی نام ہوتا ہے اس میں؟ تو نہیں ہوتا بالکل بھی. ٹھیک ہے نا جی. وہاں کوئی زید، عمر، بکر نہیں ہے، وہاں سب انسان ہے. یعنی ساروں کی ہستی گویا کیا ہوئی؟ مدھم پڑ گئی. سارے افراد کی ہستی ختم ہو گئی. اب کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو ہے یہ فلاں بندہ ہے تو یہ فلاں بندہ ہے، یہ فلاں ہے. یہاں پہ کوئی نبی ہے تو کوئی ولی ہے تو کوئی چور ہے تو یہ کوئی چکا. یہ سارے ایک ہی نوع کے افراد ہیں. جب ہم ایز اے فرد بات کرتے ہیں تو ہر فرد کا ایک نام ہے، ہر فرد کی کچھ صلاحیتیں ہیں، پھر آگے ان کا استعمال ہے. کچھ منفی ہے، کچھ مثبت ہے. لیکن ایز اے نوع جب ہم نوع انسانی کا تذکرہ کرتے ہیں تو افراد کے نام، ان کی انفرادی صلاحیتیں سب مدغم ہو جاتی ہیں، جذب ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے میں سما جاتی ہیں.
یعنی ہم ایک پوری نو کو ایک فرد مان رہے ہیں. اسی طرح ذرا سا رکیں، اس سے اگلے درجے پہ پوری کائنات کو آپ ایک فرد مان لیں. تو جب ہم پوری کائنات کو ایک فرد مان لیں گے اور کائنات کے اندر تمام اشیاء کو اس کے اجزاء تسلیم کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ کائنات کا مرکزی شعور کہلائے گا. یہ جو کائناتی شعور ہو گیا یہ انفرادی شعور، پھر نوعی شعور، اور اب یہ کائنات کا اجتماعی شعور جو ہے اس کا نام کائناتی شعور رکھ لیں. اس کائناتی شعور کا دوسرا رخ کائناتی لاشعور ہے. یعنی بات وہی آئی نا، 4 نہریں ہیں تو 4 شعور، پھر یہ اس طرح شعور کے 4 درجے قرار پاتے ہیں. فرد کا شعور، نو کا شعور، کائنات کا شعور اور کائنات کا لاشعور. اب فرد کا شعور کل رنگ ہے، نو کا شعور یک رنگ ہے، کائناتی شعور بے رنگ ہے. تو کائناتی لاشعور کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ وہ ورائے بے رنگ ہوا. اب ان کو ہم نے ایک اور طرح سے بھی واضح کیا ہوا ہے، یا کم از کم پڑھا تو ہے، کہ انفرادی سطح پہ احساس، نوعی سطح پہ تصور، اور خیال کی سطح پہ کائناتی شعور. اور ورائے کائناتی شعور کے لیے لامحالہ پھر وہمے کا درجہ آیا. یعنی ورائے کائناتی لاشعور سے جو اطلاع آ رہی ہے اس کا نام ہے وہمہ. اور جو اطلاع کائنات سے آ رہی ہے وہ کہلائی خیال، اور جو اطلاع نو سے آ رہی ہے وہ کہلائے گا تصور، اور جو اطلاع احساس کے درجے سے آ رہی ہے یا احساس بن رہی ہے وہ انفرادی ہو گئی. یہ کلیئر ہو گیا. اب اسی میں ٹائم کل سلسلہ بھی واضح کر دیا حضور مرشد کریم نے، اور کائناتی شعور کے درجے بھی بتا دیے. اب اس میں ایک اور بات سمجھ لیں، انسان یا نوع انسانی کی طرح دوسری تمام نوعیں جو ہیں، ان نوع میں جس میں جنات ہیں، فرشتے ہیں، اجرام فلکی ہیں اور تمام کہکشانی نظام بھی شامل ہیں، ان کی ابتدا شعور کے اندر ہوتی ہے، اور شعور کے رد و بدل سے ہی ابتدا جب انتہا کو پہنچتی ہے تو ان کے مختلف نام رکھ دیے جاتے ہیں. مثلا اگر ہم ابتدا کو پیدائش کا مرحلہ کہیں تو انتہا کو کیا کہیں گے؟ موت. اب اگر موت پہ تفکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ موت کا مرحلہ بھی حیات کا ایک قدم ہے. موت بھی حیات کا ایک قدم ہے، اور وہ ایک ایسی حیات ہے جو ہر قدم پہ حیات ہے. وہ پہلے درجے پہ بھی حیات ہے، دوسرے درجے پہ بھی حیات ہے، تیسرے درجے پہ بھی حیات ہے، چوتھے درجے پہ بھی حیات ہے. یہ حیات یعنی زندگی ہے. اب انسان اور ساری کائنات جن حواس اور شعوروں میں حیات کے مراحل طے کر رہی ہے وہ سب دراصل مختلف کیفیات کے رد و بدل کے نام ہیں. اب یہ بات 4 نہروں سے شروع ہوئی. لمحات کی تقسیم سے پہلے 2 قسم کے شعور بتائے، پھر ان 2 میں 2 اور ایڈ کر کے ان کی شرح کر کے اب بتایا کہ یہ حواس کا کیا رول ہے.
تو حواس جو ہیں وہ دراصل کیا ہیں؟ مختلف کیفیات کے رد و بدل کے نام ہیں، اور یہ کیفیات بنتی ہیں اطلاعات کے ذریعے. تو اطلاعات کو وصول کرنے والے ٹولز کو، چونکہ ہم اسے بتا چکے ہیں کہ یہ انفارمیشن گیدرنگ ٹولز ہیں، اطلاعات کو موصول کرنے والے آلات ہیں. تو آپ اس سے وہ نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے یہاں پہ یہ بات کی وضاحت عرض کر دی کہ شعور میں رہتے ہوئے حواس کا یہ مطالب ہو سکتے ہیں. اب شعور کی ایک کیفیت میں، یعنی چوتھی کیفیت میں، ہم اتنے کمزور، ناتواں اور کم عقل ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چیز کی محدودیت ہمارے شعور پہ مسلط ہو جاتی ہے. یعنی شعور اس قدر محدود ہو جاتا ہے کہ اگر نظر کے سامنے ایک باریک سا ورق بھی آ جائے تو بصارت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. لیکن جب انسان اس محدود کیفیت سے نکل کر لامحدود کیفیت میں داخل ہوتا ہے تو شعور توانا ہو جاتا ہے. یہ جو انسان اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کرتا ہے اور پھر اخفا کے چکر میں پڑ جاتا ہے، یہ اس کا حل ہے کہ کمزور نہ محسوس کر، تو ذرا اپنی آپ کو امپروو کر اور لامحدودیت کی طرف کا سفر کر. جب ہم کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی کمزوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چیز کی محدودیت ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کی اس چیز کی محدودیت جو ہے وہ ہمارے شعور کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اور شعور اس قدر محدود ہو جاتا ہے کہ اگر نظر کے سامنے باریک سا ورق بھی آ جائے تو بصارت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. لیکن جب انسان محدود کیفیت سے نکل کر لامحدود کیفیت میں داخل ہوتا ہے تو شعور توانا ہو جاتا ہے، اور وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس کا ادراک بھی کر لیتا ہے.